اب پچھلے حصے کا نگران موجود ہے مستقیم یہ نہیں ہے ابھی. ہاں بیدار ہو. میں نے کہا اس طرح بیٹھو یا اسلام میں بیٹھو ادھر نگاہ رکھو. تو خود بالکل پچھوار میں بیٹھے ہو دم کے نیچے تجھے کیا نظر آئے گا؟ اسلام میں بیٹھو گے اور ادھر نگاہ رکھو گے تو تیرے بچے تجھے نظر آئیں گے. اس کو جگہ ہی نہیں دے رہا کوئی. تو جہاں سے ایلومینیم کی یہ دیوار شروع ہوتی ہے کالی دیوار یہاں ابتدا میں اس کو بیٹھا مستقیم کو اور یہ ان تمام بچوں پہ مستقل نگاہ رکھی. سب نظر نہیں آتے تو پھر آپ کو قیام کرنا پڑے گا. قیامت دیکھو گے ایک ایک کو. ہاں ان کو خوب دبا کے انہیں بٹھاؤ. اتنے پریس رہیں گے تو ذرا یہ بیدار رہیں گے. ڈھیلے اور سکون سے بیٹھیں گے تو پھر سو جاتے ہیں یا کسی اور کارستانی میں کھو جاتے ہیں. استغفر اللہ ونتوب الیہ. اللہ جی کون جوان پڑھے گا؟ پڑھوا اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدِينَ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ. اور جب متباین میں سے ضروری ہے کہ ہر ایک کی ایجاب کرے دوسرا قبول کرے اور یہ سیغے بھی تقریباً دو ٹوک قسم کے اور واضح المعنی فیصلہ کن قسم کے ہونے چاہیے اور ان میں ایجابیت کا معنی پایا جا رہا ہو یقینی طور پہ یعنی ماضی کے الفاظ میں. تو اس کے بعد جب کوئی ایک ایجاب کر لے گا تو دوسرے کو خیار ہے کہ وہ اس کے ایجاب پہ قبولیت والا رد عمل ظاہر کرے اور یا نہ کرے رد کرے. اوجب یوجب ایجاب متعاقدین میں سے جو اولی قول کرے گا اسے ایجاب سے تعبیر کریں گے. کس سے تعبیر کریں گے؟ جو بدایہ فی الکلام کرے گا ابتدائی کلام جس کا ہوگا
تو اس کو ایجاب سے تعبیر کریں گے. اور جب احد المتعاقدین البیع فالآخر بالخیار، دوسرا جو اس پہ رد عمل ظاہر کرے گا اسے قبول سے تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب ایک نے اختیار دے دیا دوسرے کو اور ایجاب ظاہر کر دیا تو اب دوسرے کی مرضی ہے وہ مجلس میں اس پہ رد عمل قبولیت والا ظاہر کر دے اور یا مجلس میں اس کو رد کر دے. وہذا خیار القبول، اور اس کا نام خیار القبول ہے. یہ خیار القبول مجلس تک ہے، مجلس سے کم وقت اس کو نہیں دیا گیا اس لیے کہ اس میں پھر نقصان ہے فرمایا اس مشتری کے لیے. مجلس سے زائد وقت نہیں دیا گیا کہ مجلس برخاست کر دی گئی تب بھی اس کو یہ خیار ہے، اس میں نقصان تھا، رکاوٹ تھی بائی کے لیے، تو اس لیے بین بین کا قول کر دیا گیا. جسے آگے آ رہا ہے خیار قبول وغیرہ، اس میں ہمارا دوسرے حضرات کا یہی اختلاف. تو فرماتے ہیں یہ قبولیت یہاں جو ہو رہی ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے مجلس کے اندر. وہذا خیار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غیر رضا، کیونکہ فرماتے اگر اس کو ہم خیار قبول نہ دیں اور ہم کہیں اس کے ایجاب کے ساتھ ہی آپ پہ عقد واجب ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے. لأنه لو لم يثبت له الخيار، اگر اس کے لیے اس طرح خیار ثابت نہ کریں ہم تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں یلزم حکم العقد، حکم اس پہ اس کے ارادے کے بغیر، اس کی سوچ اور فکر کے بغیر، فیصلے کے بغیر عقد اس پہ لاگو ہو جائے گا من غیر رضا ہو، جبکہ ابھی تک اس نے اپنی مرضی اور رضا اور پسند ظاہری نہیں کی ہے. اور یہ فرمایا صحیح نہیں ہے اس کی مرضی کے خلاف اس پہ لازم کرنا، کیونکہ تعریف عقد میں اور بیع میں ہم بتا چکے ہیں کہ جناب اس میں ایجاب و قبول اور رضامندی فریقین کی ضروری اور ناگزیر ہے. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قُبُولِ الْآخَرِ فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ لِخُلُوِّهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ. اور جب صرف ایجاب کی حد تک ایجاب کر لیا اس نے اور قبول نہیں تو قبل القبول اس میں کوئی لزومیت نہیں آئی ہے، کوئی واجبیت نہیں آئی ہے، کوئی ایجابیت نہیں آئی ہے. فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ، تو پھر ایسی صورت میں ایجاب کر کے دوسرے نے ابھی قبولیت کا قول پیش نہیں کیا ہے تو اس کو حق کی رجوع حاصل ہے. ہاں دوسرے نے بھی اگر اس پہ اپنا رد قولی ظاہر کر دیا، قبل تو کہا، تو اب دونوں کی مرضی سے اقالہ کر کے عقد کو ختم کر سکتے ہیں، فریق واحد جانب واحد سے نہیں کر سکتا، یہ بتانا چاہتا. اور اگر دوسرے نے ابھی قبل تو نہیں کہا ہے تو اس سے پہلے جس نے کہہ دیا بیتک ھذا بکذا من المال، دوسرا والا ابھی سوچ رہا ہے، 2-4 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، اس نے ابھی تک کوئی قبولیت والا رد قول ظاہر نہیں کیا، رد عمل ظاہر نہیں کیا. اس سے پہلے پھر یہ کہتا کہ جناب میں اپنا یہ قول جو میں نے کہا آپ کو بیعتوں کا، یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ تو سوچ رہے ہیں، نہ معلوم کب تک آپ سوچتے رہیں گے، آپ 3 دن تک سوچتے رہیں گے پھر مجھے جواب دیں گے، اس لیے میں اپنے یہ قول واپس لیتا ہوں. میں نے کوئی آپ سے کہا ہی نہیں کہ میں بیچتا ہوں آپ کو یا بیچ دیا میں نے، یہ فرمانا چاہتا. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قُبُولِ الْآخَرِ، جب تک دوسرا قبول نہیں کرے گا حکم نہیں آ سکے گا. اور حکم کیا ہے؟ وہ انعقاد عقد کے بعد فریقین کو بدلین میں ملکیت کا مل جانا. حکم کیا ہے؟ فریقین کو بدلین میں ملکیت کا مل جانا، ہر ایک دوسرے والے بدل میں جو اس کو ملا ہے اس کا مالک بن جائے، یہ حکم بیع. تو
اس لیے فرماتے ہیں حکم نہیں دیا اس بے نے معاملے نے، اور حکم اور ثمر اور نتیجہ اور صلہ اس لیے نہیں دیا کہ جناب بے پوری نہیں ہوئی، صرف ایجاب ہے، اور محض ایجاب کی بنا پہ حکم نہیں آئے گا جب تک قبولیت بھی ساتھ میں شامل نہ ہو جائے۔ ایجاب قبول مع تراضی کے بعد حکم آتا ہے، کیونکہ حکم اخیر میں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے علل ہیں اور اسباب ہیں۔ حکم آتا ہے اخیر میں اور وہ ملکیت ہے، تو یہ کہ جب یہ سارے مراحل ابتدائیہ ایجابیہ طے کر لیں گے تو اس کے بعد فریقین کو، یعنی بائع کو ثمن میں اور مشتری کو مال میں، جو خریدا اس میں، فریقین کو بدلین میں ملکیت کا مل جانا۔ اب بدلین کا تبادلہ کر لیا دونوں نے، اس لیے اب بدلین میں فریقین کو جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے یہ ہے گویا کہ ثمر اور نتیجہ معاملہ، جس کو حکم سے تعبیر کر دے، اور پھل ہے اس کا۔ وہ حکم یہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس طرح یہ تمہیدی ابتدائی ترتیب پوری نہ ہو جاوے اور ایجاب پہ قبولیت مرتب نہ کی جاوے، تو اس وقت تک ظاہر یہ صغرا کبرا آپ نے ملایا نہیں ہے تو نتیجہ نہیں آئے گا حکم کی صورت میں۔ وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قبول الآخر فَلِلْمُوجِبِ فَلِلْمُتَأَوِّلِ فِي ذَلِكَ، جو اول آنے والا ہے اور اول کلام کرنے والا ہے، فَلِلْمُبْتَدِي فِي ذَلِكَ أَن يَرْجِعَ مِنْ قَوْلِهِ بِيْتُكَ هَذَا، اس سے پھر جاوے، واپس لے لے اپنے اقوال کو، لِخُلُوِّ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، کیونکہ اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی۔ خلوی عن ابطال حق الغیر کیا معنی ہے؟ کسی کی حق تلفی اس میں نہیں ہو رہی۔ سن رہے ہیں اخیر والے؟ او مستقیم اپنی لائن میں دائیں بائیں دیکھو، ہاں یہ سب جاگ رہے ہیں؟ اچھا، تو اس لیے فرمایا کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی۔ جب کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو یہ پھر سکتا ہے، اپنے قول سے واپس جا سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، یہ ہے کسی نے یہ سوال دائر کر لیا، خفتہ شان ہے، پیچھے والے خفتہ شان ہے، یکایک اس کو یہ اعتراض سوجا جناب، اور یہ اعتراض سوجا کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس تک یہ بات جاری و ساری رہے گی، تو اگر قبیل اختتام المجلس اس کو ختم کر لیں اور یا بعید اختتام المجلس اس کو ختم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ انما، جب بھی عام طور پہ انما کا لفظ آتا ہے تو وہ کسی خفتہ قسم کے اور دبے ہوئے یا دبائے ہوئے کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، اصول و ضابطہ یہ۔ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ ایجاب کے بعد جب تک مجلس متعاقدین برخاست نہیں ہوئی ہے اور برپائی مجلس جاری ہے تو اس وقت تک یہ خیار ہے کہ یہ واپس لے لے اپنے ایجاب کو، اور یا اس کو روک کے انتظار کرے اس کے رد قولی کا۔ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں کی بھلائی، دونوں کی رعایت ہے۔ اگر ہم مجلس کے اندر اندر میں فوری ہم کہیں گے جناب 1 منٹ ہے آپ کے پاس، 1 منٹ میں اگر آپ نے جواب داخل نہیں کیا قبول کی صورت میں تو یہ موقع آپ کا ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا، یہ طوطا اڑ جائے گا، تیرا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہے کس کے لیے؟ مشتری کے لیے حرج ہے، ہاں اس کو موقع کم دیا گیا، سوچ بچار کے لیے وقت اس کو کم دیا گیا، تو وہ کہے گا نہیں مجھے 1 منٹ نہ دیں آپ، بلکہ مجھے کم از کم آپ 5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں۔ اور مجلس چل رہی ہے، دوستوں بزرگوں کی مجلس جب لگ جاتی ماشاءاللہ تو طویل در طویل رہتی ہے، تو اس لیے وہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اچھی باتوں کے لیے نیکی کے لیے کوئی انتہا اختتام نہیں ہے، تو پھر اس لیے لگے رہو، کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے رہو، نیک نیک باتیں کرتے رہو۔
ولیس للخیر نہایا. تو اس لیے فرماتے ہیں مجھے موقع دو اور وقت دو. تو اس میں مشتری کے لیے آیت ہے. اور اگر ہم کہیں کہ جناب بعید المجلس، یہ تو قبیل کی بات ہے، اور بعید المجلس ہم کہتے ہیں بعد المجلس ہی کچھ دیر کے لیے مزید ہم اس کو جاری و ساری رکھیں. مجلس تو برخاست ہو گئی اور بساط تو لپٹ گئی، اور اس کے باوجود کہتا کہ نہیں جناب ابھی مجھے موقع دو. تو اس میں حرج ہے بائی کے لیے. کس کے لیے حرج؟ بائی کے لیے. کب تک وہ انتظار کرے گا اس کا؟ اب جو ہے یہ سوچ کر کب تک سوچتا رہے گا اور استخارہ کرتا رہے گا، استشارہ کرتا رہے گا، اور یہ جائے گا جنید بنگالی کے پاس اور اس سے استخارہ کروائے گا. پوری استخارہ کرواؤ، اور پھر وہ کہے گا صبر کر ابھی سوچتا ہوں میں، اس لیے کہ تیری فیس پوری نہیں آئی ہے. فیس پوری آئے گی تو جواب فوری آئے گا. کہتے کتنی فیس ہے؟ کہتے ہیں تیرے لیے کم از کم 15,000 ہیں. تو زبردست شیطانی استخارہ ہی ہے. تو اس لیے ایسی صورت میں اس نے اگر انتظار کروائیں گے اس قدر کس کو؟ بھائی کو انتظار کروائیں گے تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور کئی سارے اچھے اچھے گاہک اس کے نکل آئیں گے. یہ سوچتا رہے گا، سوچ سوچ کے اس کے بعد اس کے سارے استخارے سارے استشارے جب وہ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہے یہ وشواسی کے لیے پھر کوئی علاج نہیں ہے. آخر میں کہتے جناب وہ ہو میری تو طبیعت اس سودا پہ آمادہ نہیں ہو رہی، کیونکہ خود سودا ہی ہے وہ. تو اس طریقے سے نقصان ہو جائے گا اس کو. انما يمتد الى اخر المجلس لان المجلس جامع للمتفرقات. ہم نے کہا جب تک مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے، مجلس کی برپائی چل رہی ہے، اس وقت تک اس کو چلاؤ، چلنے دو، موقع دو. کیونکہ مجلس کے اندر ایک طویل مجلس جو ہوتی ہے منعقد کی جاتی ہے، اس میں کئی متفرق امور آتے ہیں. اس میں ابتدا ہوتی ہے، دعا و سلام کرتے ہیں، خیریت عافیت پوچھتے ہیں، ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، بچوں جوروجات کے بارے میں حالات پوچھے جاتے ہیں، دوست احباب پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے، کبھی نرم کا کبھی گرم کا. ایک صوفی صاحب سے کسی نے پوچھا جناب نرم چلے گا یا گرم چلے گا، ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ دونوں چلائیں گے. ایسے بھی نہیں ایک سالے اچھے بندے تابع دار ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے گھر پہ. ہاں تو ایسے بھی نہیں ایک دریا دل لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دونوں چلائیں گے، پہلے انشاءاللہ ٹھنڈا چلائیں گے، اس کے بعد گرم چلائیں گے، اور وقت لگے گا، بات کریں گے، کافی طویل بات ہے، دونوں کا آرڈر دے دیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی اسی قبیل میں سے تھا، تو اس لیے اس نے کہا دونوں چیزیں چلائیں گے، اناد اور آرام سے اور لطف سے اور مزے سے گفتگو کریں گے اور آپ کی زیارت کریں گے. تو اس لیے کہتے جامع المتفرقات. اس میں ہر قسم کی باتیں آئیں گی اور تمام نشیب و فراز کو، گفت و شنید کو، قیل و قال کو گویا کہ یہ شامل ہے. لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعته ساعة واحدة. لیکن یہ ساری کی ساری ایک ہی بیٹھک ہے اور ایک ہی مجلس ہے، تو اس ایک مجلس کو اور اس کے تسلسل ساعتیہ کو گویا ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی ساعت ہے. یہ جو تسلسل ساعت و ثانیات ہے اس میں، تو اس کو ہم سمجھیں گے یہ ایک ہی ساعت ہے. تو ان تمام کو ساعت واحدہ اور ساعت متحدہ گردانتے نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، دفعاً للعسر و تحقیقاً للیسر، وہی بات. تو دفع کرتے ہوئے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو دیکھتے کہ یسروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین سے فرماتے تھے جب تم جاتے ہو لوگوں کے پاس اشاعت دین کے لیے، ابلاغ دین کے لیے، تو یسروا ولا تعسروا،
اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمُعَسِّرِينَ، بعض تم میں بلا وجہ کے اسیر بنتے ہیں، مشکل مزاج بنتے ہیں، مشکل معاملہ بنتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عباد کے بارے میں یسر کو پسند فرمایا۔ کس کو؟ اس لیے فرماتے تھے مبلغین کو تمام تعلیمات دے کر اخیر میں فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ یسر پیش کیا کرو اور عسر پیش نہ کرو۔ زمانے میں انڈیا میں، ہندوستان میں 2 علماء گزرے، 2 بھائی تھے، ایک کا نام ابو الیسر تھا، دوسرے کا نام ابو العسر تھا۔ ایسے بھی صاحبان ہوئے، ایک ابو الیسر اور دوسرے ابو العسر تھے، یعنی ایک کے کلام میں بیان میں سلاست پائی جاتی تھی اور ایک کے بیان میں یا تسنید میں کلام میں اخلاق پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے وہ دونوں اس لحاظ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسر پیش کرو، عسر پیش نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں پیش کرو اور سناؤ، اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو بلا وجہ ڈراؤ مت۔ لیکن ظاہر شریعت کے دائرے کے اندر یہ نہیں کہ آپ کے پاس آ جائے کوئی ناظم جی، آ جائے مبارک لٹھ کے ساتھ، اور آپ کو جو ہے نا دیر کی وجہ سے وہ ڈنڈا مارے، ٹاپو ناہنجار تو سویا پڑا ہے، جماعت ہو گئی، تو تم سناؤ کہ بھائی حدیث میں ہے یسروا ولا تعسروا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، گہری نیند میں سے اٹھانا، یہ تو عسر میں ڈالنا ہے۔ اس لیے جب میں سہولت کے ساتھ اٹھوں، جب بھی اٹھوں میں پچھواڑ پہ دھوپ لگ جائے تو میں اٹھوں اس وقت، تو یہ میرے لیے یسر ہے۔ کیا ہے؟ سہولت کی بات، عسر میں نہ ڈالو۔ اور یا اس طرح شدید سردی میں تجھے فجر کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور تم کہو کہ نہیں نہیں، حکم ہے یسروا، اور تو بن رہا ہے عسروا۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت کے دائرے کے اندر تیرا مزاج اس کے لیے مفتی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ کہ تیرے مزاج کو اسیر لگے تو وہ اسیر ہے، ٹھیک ہے، اسیر سے منع کیا گیا ہے، یسیر کی تلقین کی گئی ہے، لیکن عسر یسر کا فیصلہ وہ تو جیسے ٹاپو پہ اور مزے اور عیاشی کے ڈاکو پہ نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس پہ چھوڑا گیا ہے۔ شریعت طیبہ اس کے لیے منصف ہے، مفتی ہے۔ شریعت جس کو اسیر کہے تو وہ اسیر ہے، اس لیے یہ عسر ہے کہ آپ کو گویا کہ وقت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، فرض سے زیادہ آپ کو جگایا جائے، آدھی رات جگایا جائے تو یہ عسر ہے، اس کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا ہاں واجبی نیندی پوری کر لے، اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے۔ اب یہ عسر نہیں ہے۔ شدید جاڑے میں ٹھنڈا پانی ظاہر ہے یہ تو نفس شریر کے لیے بہت بڑا عسر ہے، لیکن اس کو گویا کہ عسر نہیں گردانا گیا، نہیں، یہ تیری قربانی ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح محدود راتوں میں، مختصر راتوں میں مشکل سے 2 گھنٹے نیند کی ہے ٹاپو جی نے، اور اس کے بعد اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہر حال میں اٹھنا ہے اس کو، تو یہ کہے کہ جناب یہ عسر، جسے بہت سارے جہال کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دینداروں نے، ان کے الفاظ میں یہ مولویوں نے، ملانوں نے دین کو ایسا سخت پیش کیا ہوا ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم مہربان ہے، بڑے کریم ہے، سارے گناہ کرتے رہو کہ وہ اللہ کریم ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم کا بھونڈا مذاق ہو گیا۔ علماء نے تصریح کی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت کرم کا مذاق ہے، شیطانی مذاق ہے، تلبیسی مذاق ہے، ایمان سے نکل جائے گا، سمجھتے ہو؟ رہا سہا جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ختم، اور یہ ایمان سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے غفور الرحیم ہے، وہ جان کر نہیں، جانتے بوجھتے نہیں، عمدن شعورن نہیں، خطا ہو گئی کبھی اور اس کے بعد توبہ کی، اللہ غفور الرحیم، اور اس کی تصریح موجود ہے قرآن کریم میں۔ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو گناہ میں معاصی میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی اور کبھی متنبہ نہ ہوئی۔ تو یاد رکھو، دفعا للعسر و تحقیقا لليسر، لیکن عسر یسر کا فیصلہ صالح علیہ السلام فرمائیں اور رب شرح فرمائیں گے، اور یا جو حکیم شرح ہے
اور مفتی شرح وہ فرماتے ہیں شارع اسلام کے ارشاد اور فرامین اور منشا شرح کو سمجھنے والے ان کے ارشاد ان کے افتاء کی روشنی میں عسر یسر کا فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال دفعا للعسر و تحقیقا للیسر دونوں کو بچا لیا گیا. مشتری کو بھی ایک حد تک عسر سے بچا لیا گیا, سوچنے کا موقع دیا گیا. بھائی کو بھی ایک لحاظ سے عسر سے بچا لیا گیا کہ اس کو اس طرح لٹکا کے نہیں رکھا گیا انتظار میں. والکتاب کالخطاب, والکتاب کالخطاب. اور اگر تحریری طور پہ آپ نے کوئی آرڈر دے دیا اور کوئی پیغام بھجوا دیا تو یہ کالخطاب ہے. وہ کہ آپ نے مخاطب کر کے زبانی کلامی خطاب کیا اس کو. یہ نہیں کہ جناب تصنیف لکھ لی کسی نے, یہ ایسا ہی جیسے جمعے کا خطاب کر لیا, جمعہ پڑھا لیا. تو نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں. تحریر الگ چیز ہے, تصنیف الگ چیز ہے, اور خطاب الگ چیز ہے. جو خطاب میں ماہر ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ وہ تصنیف میں ماہر ہو. جو تعلیم میں ماہر کوئی ضروری نہیں کہ وہ خطاب میں بھی ایسے ہی بے لگام. تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہ تصنیف نہیں بڑے پیمانے پہ یا خطابات جمعہ نہیں, بلکہ یہاں بے اور شراء کے بارے میں پیغام جو دیا جا رہا ہے, آرڈر جو دیا جا رہا ہے, فرمائش جو کی جا رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کتابی طور پہ کسی نے آرڈر دے دیا, زبانی کلامی طور پہ برابر. وکذل ارسال, اسی طرح اگر کسی کو ارسال کر دیا, اپنے کسی ایلچی کو بھیج دیا, یہ میرا دانے ایلچیا ہے, ٹاپو اس کو بھیج رہا ہوں, اور اس کی زبان پہ یہ پیغام بھجوا دیا, اتنا مال درکار ہے اور اتنے دن میں فلاں ٹھیے پہ بھجوا دیں. کذل ارسال. حتی تو برا مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالہ, اس لیے اعتبار کیا جائے گا مجلس بلوغ کتاب, کس مجلس میں اس کو یہ تحریر ملی ہے, پیغام ملا ہے. پیغام جو اس کو ملا ہے اس مجلس کا اعتبار ہوگا. اسی مجلس میں وہ رد عمل کیا ظاہر کرتا ہے, آیا قبول کرتا ہے بے کو شراء کو یا نہیں کرتا. وعدہ الرسالہ, اور یا جس مجلس میں اس کا مرسل اور پیامبر پہنچا ہے تو اس کے بعد اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا, اسی مجلس کا اعتبار. مجلس کی برخاستگی کے بعد اگر وہ رد قولی ظاہر کرتا ہے اس کے اعتبار نہیں. ولیس لہ, اور یہ جائز نہیں, یہ خیار قبول ہے, اور آگے پھر خیار مجلس ہے. ولیس لہ ان یقبل فی بعض البیع مبیع, اور یہ جائز نہیں کہ وہ بعض کو قبول کرے اور بعض کو ترک کرے, بعض مبیع کو لے اور بعض کو نہ لے. ظاہر بیچنے والا کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتا ہے. شریف آدمی تو شرافت سے کہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, اور عام طور پہ جاہل اجڑ اور بدتمیز ہوگا ریڑھی والا تو وہ باقاعدہ سختی سے کرختی سے جواب دے گا, خبردار ہٹو, ہاتھ نہیں لگانا کسی چیز کو, اس طرح نہیں بیچتا میں. تو اس طریقے سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں. ان یقبل فی بعض المبیع ولا ان یقبل مشتری ببعض الثمن, اور نہ فرمائے یہ صحیح ہے کہ جناب بعض مبیع میں یا مشترا فرمائے جو چیز یہ خرید رہا ہے ببعض الثمن, بعض ثمن میں لے, کہے کہ جناب یہ مشترا تو یہ لے رہا ہوں, مال تو یہ لے رہا ہوں, لیکن یہ کہ ثمن پورا نہیں دوں گا, ثمن آدھا دوں. سمجھ رہے ہو بات؟ مشترا وہی مبیع ہے. تو پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ یہ کہے مبیع یہ آدھا میں لوں گا اور آدھا نہیں لوں گا, یا یہ آدھا مبیع لوں گا اس قیمت میں. اور فرمایا ان یقبل المشتری ببعض الثمن, وہ یہ کہ کہے کہ جناب یہ مشترا ہے اس کے بدلے میں پیسے پورے نہیں دوں گا, آدھے دوں گا. تو یا تو مبیع کو آدھا کر لے یا پیسے آدھے کر لے. دونوں صورتیں فرمائے ظاہر مقابل والے فریق کے لیے صحیح نہیں. مبیع کو آدھا کرتا ہے تو یہ بائع کو پسند نہیں, ثمن کو آدھا کرتا ہے یہ مشتری کو پسند نہیں ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں ایسی صورت میں یہ اس کے لیے لعدم رضاء الآخر,
کیونکہ اس طرح دوسرا فریق مقابل راضی نہیں ہوگا بتفرق الصفقہ، کیونکہ اس طرح وہ صفقہ اور سودا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں انتشار سودا اور معاملہ. تو سودے میں انتشار آ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور کوئی بھی متعاقد اس پہ راضی نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے فرمایا کہ عام طور پہ طریق یہ ابھی کا نہیں ہے کہ صرف پاکستانی اس میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے، بد سے بدنام برا. تو ویسے بھی بدخواہ ہیں دنیا والے سارے کے سارے کفار، کچھ ان کی اعمال بھی ایسے تو نیلے پہ دہلا ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی وہ ظاہر انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی خامی، کوئی خمی ان کی، کوئی کمی، کوئی نقص ان کا وہ ہمیں دکھائی دے، اس کو اچھالیں پورے عالم میں، پھر موقع بھی یہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو خوب خوشی بنانے کا، بغلیں بجانے کا موقع مل جاتا ہے. حکم یہ ہے فرمایا، طریق یہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، آگے تفصیل سے پھر آئے گئی، کہ بائعین کا یہ مزاج ہے کہ جب بیچتے ہیں تو وہ اعلیٰ والا مال، اوسط والا مال اور یا قدر ادنیٰ والا سارا ملا جلا کے دیتے ہیں، سارا کا سارا اس طریقے سے ملا جلا کے دیتے ہیں جب سے دنیا آباد ہوئی. تو یہ طریق چلا آ رہا ہے. اور وہ یہی عذر کرتے ہیں کہ جناب میرے باغ میں یہ تقریباً تمام تر قسم کے اصناف یہ اس طرح پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تخلیق ہوئی ہے. تو اس لیے اگر میں یہ اعلیٰ والا الگ کر کے بیچ دوں گا، بالکل یہ تو ہر ایک لے گا عمدہ والا، تو یہ اوسط والا اور یا دوسرا والا جو ہے میرا تو خرچہ تمام پیڑوں پہ، تمام درختوں پہ یکساں ہوا ہے. یہ تو کوئی آدھی قیمت بھی نہیں لے گا، ایک تہائی بھی نہیں لے گا، مفت میں لے گا ٹاپو. تو اس طرح میرا نقصان ہوگا. تو ہمیشہ چاہے فصل والے ہوں، منڈی والے ہوں، کوئی بھی ہوں، چھوٹے کاروباری ہوں یا موٹے کاروباری ہوں، وہ تمام کے تمام یہی کرتے ہیں کہ اموال وہ اس طرح مکس کرتے ہیں، مخلوط کرتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں. اور پھر اس میں یہ کچھ زیادہ بدنام ہو گئے ٹاپو، اس لیے کریٹ کھولو تو اس میں اوپر والی تہ دیکھو، دوسری دیکھو اور تیسری والی تہ دیکھو. اس طریقے سے مستقل ان لوگوں نے ایسا معمول بنا لیا کہ پوری دنیا میں اب یہ بطور ضرب المثل کے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک نشان نفرت کے طور پہ پاکستانی ٹاپو کاروباری اپنا نام بنا رہے ہیں. تو اس لیے بدنام ہو گئی ہے. مخلوط ہو، مخلوط کا معنی یہی کہ ٹھیک ہے پہلی تہ میں بھی اس طریقے سے ملا جلا کے رکھو، تو یہ اختلاط ہے، وہ تو دھوکہ ہو گیا. پہلی تہ ہے وہ سب سے اعلیٰ والی، بہترین والی، اور دوسری اس سے قدرے کم اور تیسری میں کچرا ناقص بالکل جو پھینکا جا رہے. یہ سری دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ عذر نہیں ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی ناک جو ہے بلند سے بلندتر ہو رہی ہے، مینار پاکستان سے زیادہ اونچی ہو رہی اور دم کاٹی جا رہی. تو اس لیے فرماتے ہیں ایسی صورت میں کاروباریوں کے لیے بہرحال ان کا عذر ہے، لیکن عذر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ دکھائیں اور مخلوط کر کے روز اول سے شروع سے من البدایہ تا نہایا اس طرح مخلوط کر کے بیچیں کہ ہاں ایسا مخلوط ہی ہمارے پاس ہے، مخلوط ہی ہم نے خریدا ہے اور اس سارے مال پہ اتنے پیسے دیے ہیں ہم نے، اس لیے اسی ترتیب سے ملا جلا مخلوط ہم بیچیں. یہ روز اول سے چلا آیا. کوئی بائع اس کو پسند نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے. کوئی آپ کا دوست ہو یا مستقل طور پہ آپ اس کے گاہک ہوں اور آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ چن لیں، لیکن پھر بھی بہرحال اس کو یہ بات بہت گراں گزرتی، اس کے دل سے پوچھو، گراں گزرتی ہے بہرحال. اور عمومی طور پہ یہ اجازت نہیں دیتے اس طرح اور سخت ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں یہ ضابطہ اور اصول ہے. تفریق صف کا آئے گا اس میں، آپ اچھا والا میٹھا میٹھا جو ہے وہ چن لیں اپنے لیے اور کڑوا سارا جو ہے صوفی مستقیم کے لیے چھوڑ لیں. تو وہ تو ابھی تک ایسا کوئی بیمار نہیں ہوا ماشاءاللہ، شوگر نہیں لگی اس کو، سارا کڑوا اس کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں. میٹھا بھی دو اس کو. اور اچھا آدمی یہ میٹھا لایا تھا، وہ سب استادوں کو میٹھے لڈو پیش کر رہا تھا، مٹھائی پیش کر رہا تھا. مستقیم ہے، صحیح بات ہے، مستقیموں کا ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے. یتفرق، اب فرمایا
لعدم رضاء الآخر بتفرق صفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات مانا. ہاں اگر یہ کہ مختلف پیس ہے اور ہر پیس کی الگ الگ قیمت ہے، سمجھتے ہو، مختلف پیس اس نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف پیکٹ ہیں اور پیکنگ میں ہیں، اور ہر ایک کی اس نے اپنی قیمت بنائی ہے، لکھی ہے اس پہ. اگر وہ پیکٹ ہے اس میں زیادہ مال ہے، اس پہ زیادہ قیمت لکھی، کسی پہ کم، کسی پہ زیادہ، کسی پہ اعلیٰ، کسی پہ اوسط، کسی پہ ادنا. تو اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس قدر اٹھائیں گے فرمایا اس میں سے پیکٹ، اور ہر ایک پہ اپنی قیمت ہے، اور اس لیے اس نے قیمت اس پہ لگائی ہے کہ مرضی ہے، کوئی عام والا لے، کوئی خام والا لے، اور یا کوئی عام والا لے، ہاں کوئی بھی مناسب والا لے. تو اس لحاظ سے اس نے مختلف قیمتیں اس پہ رکھی ہیں، ہر ایک کی قیمت بتلا دی. آپ یہ 5 پیس ہیں اور 5 اس میں حصص ہیں، اور ہر ایک اس کی یہ قیمت، اس کی یہ قیمت، اس کی یہ قیمت. ٹھیک ہے، پہلے آپ کی بات ہوئی تھی کہ میں یہ 5 اصناف اور 5 جو آئٹم ہیں لوں گا میں، اور اس کے بعد گویا کہ آپ نے کہا یہ لوں گا اور یہ نہیں لوں. ٹھیک، اذا بین ثمن كل واحد لأنه صفقات مانا، ہر ایک الگ الگ مستقل سودا ہے جب قیمت ہر ایک کی الگ متعین ہو گئی. وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قبل القبول بطل الْإِيجَابُ، اور ان میں سے یعنی قبولیت مرتب کرنے سے پہلے پہلے اور ایجاب قولی کرنے سے پہلے پہلے جو بھی قیام کر لے گا اور کھڑا ہو جائے گا تو فرماتے ہیں بطل الایجاب، لأن القیام دلیل الاعراض والرجوع. قیام کر لینا، برخاستگی اختیار کر لینا، یہ دلیل رجوع ہے اور دلیل اعراض ہے. کلام جب کوئی نہیں گیا تو مجلس کی برخاستگی کے ساتھ وہ جو ایک خیار کا بٹیر تھا اس کے ہاتھ میں وہ اڑ گیا، اب نہیں رہا اس کے پاس. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، اور یہ اسی پہ فرمایا کہ جب تک مجلس برقرار ہے تو خیار رجوع فرمایا موجب کے لیے اور خیار قبول آخر کے لیے، یعنی اس مشتری کے لیے. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ان دونوں کے خیارات منتظر ہیں، اور اسی کے منتظر ہیں کہ مجلس میں آئے یہ اس پہ اپنا رد قولی قبول کی صورت میں مرتب کرتا ہے، اور یا یہ خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اسی میں دونوں کی خیریت اور عافیت، دونوں کی رعایت بتلا دیا. مشتری کے لیے بھی رعایت ہے، فوری اس سے جواب نہیں مانگا گیا، اور بائی کے لیے بھی رعایت ہے کہ مجلس سے آگے مزید طول نہیں دیا، ہم نے اس کو انتظار نہیں کروایا. اچھا، یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب آگے خیار مجلس کی بات، وہ اس سے الگ ہے ذرا.